چودھری صاحب، ان سے آج مختلف موضوعات پہ گپ شپ کرتے ہیں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ان کی خوش آمدید، اور آج کا سوال ان سے کرتے ہیں. جی، کافی عرصہ وہاں پہ جو ہے خانہ جنگی رہی ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پہ مسلمان ہی ہیں. 95% جو ہے مسلم آبادی ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے ملک شام کی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سب سے پہلے وہیں اسی خطے میں ان کو اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رشت و ہدایت کے لیے. اس ذریعے سے وہ کرسچن کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ ہر مذہب کے لیے جو کتابی مذہب ہے ان کے لیے وہ بڑی مقدس جگہ ہے اور بڑی اہمیت بھی رکھتی ہے. اور وہاں پہ جو پچھلے عرصے سے جو خانہ جنگی چل رہی ہے، اس کے بعد بڑی کوشش کی گئی ہے انٹرنیشنل طور پہ بھی. امریکہ نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بشار الاسد صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا امریکہ، اور دوسری عالمی طاقت جو ہے وہ رشیا، وہ ان کی سپورٹ کرتا تھا اور امریکہ ان کا مخالف تھا. تو پھر بھی ان کی جنگ رہی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر فائرنگ نہ کی ہو اور وہاں پہ قتل عام نہ ہوا ہو. اور پھر اچانک جو ہے 10 دن کے اندر ان کا ایک گروپ ہے جو باغی گروپ، جو وہاں پہ ملیشیا گروپ تھا جو حکومتی گورنمنٹ آرمی کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو انہوں نے 10 دن کے لیے قبضہ جو ہے وہ وہاں پہ ملک پہ قبضہ کر لیا. تو یہ کیسے ہوا اور اس کا انٹرنیشنل طور پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اور بشار الاسد کیسے وہاں سے فرار ہوئے؟ ہے ان کی 50 سال سے شام پر حکومت تھی، اور یہ ایک ڈکٹیٹر خاندان تھا. بھلے ہی ان کو امریکہ اور اسرائیل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے بہت سے لوگ وہاں پر قتل بھی ہوئے اور بہت سے لوگوں کو قید بھی بنائے رکھے. ہمارا اب امریکہ اور اسرائیل پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ تھوڑا سا بندہ اتنا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اپنی عوام کے لیے اس نے بہت غلط کیا. اور انہوں نے ایک طرح سے ڈکٹیٹر خاندان، کرپشن انہوں نے اتنی کی، اپنے پیلس بنائے رکھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے درجنوں لوگ جو اپنے مخالف تھے باغی گروپ کے تو قیدوں میں رکھا اور ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. اب یہ جب پچھلے 10 دنوں سے جب ان کے خلاف حکومت کے خلاف مذمت تیز ہوئی اور حملوں میں شدت آئی، ان کو امریکہ اور اسرائیل کی پوری سپورٹ حاصل تھی. دوسری طرف جو رشیا تھا وہ بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا، اور جب اینڈ ٹائم پہ گیم ہاتھ سے نکلی تو اسی ٹائم رشین خفیہ طریقے سے انہیں ماسکو پہنچایا گیا جہاں پر اب یہ رہ رہے ہیں. اور ان کا لائف سٹائل کو دیکھا جائے تو شام کے حالات دیکھ کر جہاں پر پچھلے کچھ سال سے لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں خانہ جنگی کی وجہ سے، ان کا لائف سٹائل دیکھا جائے تو ان کے پاس ہر طرح کی گاڑی، ہر طرح کا بنگلہ پراپر 5 اسٹار طریقے سے ان کے پاس موجود تھا، جو کہ انہوں نے کرپشن کے پیسے سے بنایا ہے. اور انہوں نے ظلم اپنی عوام پر بہت زیادہ کیا، جس کی وجہ سے یہ جو طریق تھی، یہ مذمت تھی، وہ کامیاب ہوئی. سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ ابھی اس کے نے تو جو ٹرمپ صاحب نے تو اپنا حلف جو ہے وہ 20 جنوری کو لینا ہے یا 20 فروری کو، ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکل طور پہ جو ہے وہ امریکہ کے انتظام کو سنبھالنا ہے. تو اس کے اثرات بھی ابھی ہیں، اپنا دنیا میں رونما ہو رہے ہیں. ایک اس میں تو یہ ہے کہ جو رشیا میں باغیوں نے جو وہاں کے جو گورنمنٹ تھی اس کے اوپر قبضہ کر دیا، اس کے کیا اثرات ہوں گے وہاں کے اور پاکستان کے؟ دیکھیے جی، جو اس باری امریکن الیکشن ہے، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے اتنی دلچسپی لی ہے امریکہ کے الیکشن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا الیکشن جیتنا اور پاکستان میں سیاسی ہلچل ہونا. اس بار جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستانی سیاستدان تھے، نون لیگ کی جیسے حکومت، یہ چاہتے تھے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جیتے، لیکن ہوا اس سے الٹ، کیونکہ ٹرمپ نے بھی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو کر ٹرمپ پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ کے الیکشن جیتے ہیں اور ان کی حکومت آئی ہے. جیسے یہ الیکشن جیتے ہیں تو پاکستان میں ایک طرح سے سوگ منایا گیا نون لیگ حکومت کی طرف سے، کہ وہ چاہتے تھے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جیتے، لیکن ہو اس سے بالکل الٹ ہی گیا. اور ہوا یہ کہ اب دیکھیں اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا. اب یہ ٹرمپ نے اپنے مشیر جو اب مقرر کیے ہیں، 20 جنوری کو انہوں نے حلف لینا اپنا، تو انہوں نے جو اپنا پہلے مشیر اپنا مقرر کیے ہیں وہ رچرڈ گرینل. اب جیو نیوز نے کیا کیا؟ جیو نیوز نے ان کے خلاف ایک ٹویٹ کر دی، جو انہوں نے لکھا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے مشیر مقرر. اب ان کو تو سمجھ آنی نہیں تھی، اردو میں انہوں نے لکھ کے ٹویٹر پہ پوسٹ کر دیا. تو پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ٹرانسلیشن کر کے ان کو بھیج دی. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی ٹویٹ کر دی فری عمران خان. تو جیسے یہ ٹویٹ ہوئی تو اب ظاہری بات ہے رچرڈ گرینل ایک عام بندے تو ہے نہیں،
وہ ٹرمپ کے مشیر ہیں. اب مشیر نے سارا کچھ گائیڈ لائنس دینی ہے. تو اب وہ بھی پچھلے کافی دنوں سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں فری عمران خان کی, جس کی وجہ سے جیو نیوز پہ کافی پریشر آیا اور انہوں نے فوراً وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. اب یہ جو ٹرمپ کے جیتنے کا اثر ہے سیدھا پاکستان کی طرف پڑے گا. پہلے تو ہمیں لگ رہا تھا کم ہوگا, لیکن اب جو انہوں نے ٹویٹ کیا جیو نیوز نے, اس کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کی حکومت کے خلاف. اس کا پاکستان میں بہت زیادہ اثر پڑے گا, اور اس کے بعد جب وہ حل برداری لیں گے اس کے بعد آپ کو چیزیں کافی تھوڑی چینجز نظر آئیں گی. کافی پلانٹ بند ہو گئے ہیں سوزوکی کمپنی کے, اور بھی کافی ملٹی نیشنل کمپنی جو کام اپنا چھوڑ کے چلی گئی ہیں. دوسرا انٹرنیٹ سلو ہو گیا, جس کی وجہ سے کام کرنا فری لانسر کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تو یہ جب تک الیکشن صحیح نہیں ہوں گے اور حکومت پہ اعتماد لوگوں کا نہیں ہوگا, تب تک یہ کاروبار سیٹ ہو نہیں سکتے. اگر حکومت اچھی حکومت, عوام کی منتخب حکومت آ جاتی ہے تو یہ کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن سیٹ ہو جائیں گے. پھر لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اور پھر ہی ملک ہمارا ترقی کرے گا کاروبار کے لحاظ سے. پاکستان کے جو حالات ہیں, جو نئی گورنمنٹ بھی بنی ہے اور خان صاحب کے دور سے یہ کرائسس شروع ہیں, وہ کرائسس پہ کرائسس ہیں. اوورسیئر پاکستانی جو ہیں وہ بھی پاکستان میں انویسٹر یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور کاروباری حالات جو ہیں, کاروباری طبقہ ہے وہ مایوسی کا شکار ہے. تو ان کے کیا اثرات ہوں گے اگلے سال میں, اگلے سال ڈیڑھ سال کے اندر یا ٹرمپ انتظامیہ آتی ہے تو آیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کاروباری لوگ جو ہیں وہ کاروبار بڑھے گا, اور یہاں سے لوگ مائیگریٹ نہیں کریں گے, اور باہر سے جو ہے سرمایہ پاکستان کے اندر لوگ انویسٹ کریں گے. دیکھیے جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آگے جو اگلا سال آ رہا ہے اس میں ضروری ہے کہ الیکشن ہوں گے, اور الیکشن شفاف ہوں گے تب حکومت آئے گی, تب بھی اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کریں گے. اب دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ اوورسیز کرتے ہیں. جس طرح بیریا ٹاؤن نے انویسٹمنٹ کر دی, پھر انہوں نے پلاٹ لے لیے. تو اس طرح جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو بڑی سپورٹ ملتی ہے. ہوا پچھلے کچھ دنوں سے یہ بھی نکلا پارک کی سٹی جو عظیم خان صاحب کی ہے, ان میں بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. باہر سے ایک بندے نے کروڑ روپیہ خرچ کر کے پلاٹ خریدا, گھر بنایا, لیکن بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ غلط کیا اور فراڈ کیا, جس کی وجہ سے دیکھیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ کہیں ان کا پیسہ ڈوب نہ جائے. جب تک ہماری حکومت سپورٹ نہیں کرے گی, ہماری حکومت اوپر سے اقدامات ایسے کر رہی ہے جس سے آپ دیکھیں انویسٹمنٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. کاروبار پچھلے 2.5 سال سے کافی ڈاؤن ہوا ہے, اور بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ نہ رول آف لا ہے. رول آف لا پر فالو تو کرنا پڑے گا نا, فالو کریں گے تو پھر ہوگا. رول آف لا ہے ہی نہیں. جو طاقتور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہاں پر قانون ہی ہے. لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, ابھی اس کا ڈیٹا آفیشیل ڈیٹا جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو نہیں آ رہا میڈیا کے اوپر, اور بہت سارے لوگ ہیں. ایک عام بندہ کے جانے کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ تو میری نظر کے اندر وہ تو وہاں سے ریونیو کما کے پاکستان میں بھیجے گا. اس نے تو بھیجنا ہی بھیجنا نا, وہ بائی کاٹ کیا کرنا ہے, اس نے تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. اس نے اپنی فیملی کے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے وہاں سے پیسے بھیجنے ہیں, تو اس کو ملک کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو پیسے والا بندہ یہاں پیسہ 2 کروڑ 5 کروڑ سے اوپر والے ہیں, 50 کروڑ 1 ارب 2 ارب روپے والا, وہ یہاں سے اگر باہر جاتا ہے تو پھر ملک کو نقصان ہے, کیونکہ وہ اپنا سارا جو پیسہ باہر انویسٹ کرے گا. اس کی ایک مثال ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر, اور ان کے جو دوست یار ہیں ان کو بھی یہ قائل کریں کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں, اور یونیورسٹی کی طرف سے ان کو سپورٹ ہو, تاکہ ان کے اوپر کوئی بھی پرابلم آئے تو وہ ان کی پرابلم ترجیح بنیادوں پہ جو اوورسیئر پاکستانی ہے, جو انویسٹر باہر کا ہے, وہ ان کی بات سنی جائے. تو پھر یہ کریشن ہوگی یہاں بزنس کرنے کی, اور یہاں ایک فائدہ ہوگا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, جو ہمارے مالدار لوگ ہیں انہوں نے تو باہر جانا ہی جانا ہے, لیکن دیکھیں اب آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ بات کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ روکیں, تو آپ نے تو 1 منٹ بھی نہیں رکنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سارا سسٹم ہی ہمارا اس طرح اچھا سسٹم نہیں ہے, کرپٹ سسٹم ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی کام سیدھے طریقے سے نہیں ہوتا. اب کوئی سیدھا کام بھی ہوگا اس کے لیے بھی آپ کو رشوت دینی پڑے گی, تبھی آپ کا کام ہوگا. اور دیکھیں جو ہمارے ہیں نا ہنرمند لوگ, وہ اپرچونٹی دیکھتے ہیں تو ان کو وہاں پر اپرچونٹی بہت نظر آتی ہے بنسبت پاکستان کے, تو اس لیے وہ پہلے پریورٹی باہر کو ہی دیتے ہیں. تو ان کو جیسے موقع ملتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں. اب دیکھیں پچھلے سال جو انہوں نے اعداد و شمار نکالے تھے, رپورٹ نکالے تھے, اس کے مطابق صرف کیسے مرضی وجود میں آئی, اور جیسے وہاں کے یہ سارے جو ہیں یہ جتنے بڑے برانڈ ہیں, کمپنیاں ہیں, جیسے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام وغیرہ, یہ سب میرے خیال میں امریکن ہیں. ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟
اور یہ کیسے کیسے ان کے بارے میں ذرا تفصیل کریں. ان کا خیال یہ ہے کہ اب دیکھیں جو یوٹیوب ہے وہ 2004 میں 3 دوستوں نے مل کر بنائی تھی اور یہ مکمل 2005 سے شروع میں ہوئی تھی. اور ان میں سے مجھے صرف ایک کا نام یاد ہے، جواد کریم، اور باقی 2 دوست اور تھے، انہوں نے بنائی تھی. اور انہوں نے سب سے پہلی ویڈیو بھی انہوں نے پوسٹ کی تھی جواد کریم نے، می ایٹ دا زو کے نام سے یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو اپلوڈ ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2006 میں گوگل کو بھیج دی اور یہ اس ٹائم انہوں نے $1.65 بلین میں بیچی تھی. اور آج یوٹیوب اتنا بڑا پلیٹ فارم بن گیا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر صرف $40 بلین ایڈ ریونیو سے کماتا ہے. یعنی کہ جو انہوں نے $1.65 بلین سے $65 بلین کی جو انہوں نے خریدی تھی، اس کے بدلے وہ خالی ایڈ ریونیو سے ایک سال میں $40 بلین کماتے ہیں. تو یہ بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے یوٹیوب. اور یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک طرح سے برانڈ بنا دیتا ہے. جس طرح کہ اب ان کو مالی مشکلات ہیں ان کی، تو فائنینس کی مشکلات ہیں ان کی پوری ہوتی ہیں، وہ اپنا کام یوٹیوب پہ بھی صرف کریں اور ان کو جو اسپانسرشپ ہوتی ہے تو اپنا اچھا بھلا گزارا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے کمائی کا بڑا اچھا ذریعہ ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے سب سے بہترین پلیٹ فارم بھی باقی انسٹاگرام ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، ان سے سب بہترین پلیٹ فارم یہی ہے، یوٹیوب ہو گیا. اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اگر آپ ٹک ٹاک کو بھی صحیح طرح استعمال کیا جائے تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ایڈ کے لیے. اپنے ایڈ وغیرہ بندہ رن کر اپنے بزنس کو اور زیادہ جلدی گرو کر سکتا ہے. چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے ابھی اسی عرصے میں ہو رہی ہے. کرکٹ کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے کیونکہ ابھی جب سے اپنی اس بیزی لائف میں آئے تو کرکٹ سے بہت دور ہو گئے. پہلے تو بہت کھیلی بھی ہے اور سنی بھی ہے، کمیٹری سنتے تھے، ہمارے دور میں کمیٹری ہوتی تھی. تو یہ ابھی جو چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کب ہو رہی ہے، کیسے ہوگی، اور پاکستان میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی؟ دیکھیں جو چیمپئنس ٹرافی ہے اس پر کافی اینڈ ٹائم پر جا کے جو رولا بنا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان آنا ہے کہ نہیں. تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ انڈیا پاکستان نہیں آئے گا، کہ وہاں پر مودی حکومت ہے. مودی حکومت کا پہلا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کرکٹ میں بھی سیاست لائی جائے، جو کہ پہلے کانگریس کی حکومت میں کم تھا، بہت کم تھا. اور بڑی بڑی سیریز ہوتی رہی ہیں، ملک حالات خراب ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود سیریز ہوتی رہی ہیں. اور پاکستان انڈیا میں جا کے کھیلتا تھا اور انڈیا پاکستان میں آ کے کھیلتا تھا. لیکن اب وہ جب سے مودی حکومت BJP حکومت ہے، قطر حکومت ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے اور اس پر ہمیشہ ہی یہ ان کا موقف رہا ہے. تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ چیمپئنس ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوگی اور دبئی میں بھی وینیو ہوگا. جو انڈیا کے میچز ہیں وہ دبئی میں ہوں گے، اور اگر انڈیا فائنل میں جاتا ہے تو فائنل بھی دبئی میں ہوگا. اور رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے اب کافی ہنگامہ رہی ہوئی، اس کے بعد جا کے فیصلہ نکلا. تو خوش کرنے کے لیے یہ کیا کہ پاکستان کو 2028 کے وومنس ورلڈ کپ کے ہوسٹنگ رائٹس مل گئے ہیں. لیکن اس میں بھی ہوگا میرے خیال سے یہی کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلے گی. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں کافی عرصے بعد کرکٹ واپس آئی ہے، تو اس کا اب یہ اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن جو ہے جس کا کام بڑا تیزی سے چل رہا ہے. تو امید تو یہی ہے کہ جلد از جلد ختم ہو جائے، کیونکہ قذافی اسٹیڈیم پورا اپ گریڈ ہو رہا ہے، اور کراچی کا بھی تھوڑا بہت وہ اب شروع کر دیا انہوں نے. تو امید یہ ہے کہ اچھے طریقے سے چیمپئنس ٹرافی ہو جائے. لیکن جہاں تک یہ بات BJP حکومت کی ہے تو یہ حکومت کٹر ہندو حکومت ہے، جو کہ سمجھ بوجھ ان کو ہے نہیں کہ اب ہم نے انڈیا کی ٹیم نہیں بھیجنی، ہمارے جو سپاہی ہیں ان کا سوال ہے. تو یہ پہلے بھی تو کھیلتے رہے ہیں، اپنی ہاکی کی ٹیم کو بھیج دیں گے، کبڈی کی ٹیم کو بھیج دیں گے، ویمنس ٹیم آ جائے گی، لیکن انہوں نے خود نہیں آنا، مینس ٹیم کو نہیں بھیجنا ہے کہ یہ ہمارے سولجروں کا سوال ہے. تو یہ بالکل ہی فضول سائیکالوجی بنتی ہے. یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو، اور جس میں انہوں نے جاز صاحب نے میرے سے سوال جواب کیے اور میں نے ان کا جواب دیے ہیں. تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، ہماری ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملیں جس میں ہم ایک ڈبیٹ کے تھرو آپ کو سمجھا سکیں آسان سی بات.